بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی مشکل سے میں نے ہمت پیدا کی ہے کہ میں اس موضوع پر ویڈیو بناؤں، اور میں نے کئی بار سوچا کہ میں اس موضوع پر ویڈیو بناؤں یا نہیں بناؤں۔ بہت حساس موضوع ہے، لیکن معاملہ اتنا حساس ہے کہ اس کے اوپر بات کرنی چاہیے اور بات ہونی چاہیے۔ معاملہ جو ہے وہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ جو پچھلے 1 سال سے ملک کے اندر ایک معاملہ ہو رہا ہے، اور اس کا اب جو ہے اثر پورے ملک کے اندر پھیل رہا ہے۔ پہلے یہ معاملہ ایک مخصوص خطے کے اندر تھا اور ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید لوکل بیسس پر حل ہو جائے گا، لیکن اب بہت ساری باتیں نکل کر آ رہی ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں پارا چنار کے معاملے کے حوالے سے، کہ جو پارا چنار کے اندر جو معاملات ہو رہے ہیں اور جس طریقے کی رپورٹس وہاں سے آ رہی ہیں اور خبریں آ رہی ہیں، چونکہ الیکٹرانک میڈیا کے اوپر اس طریقے سے چیزیں بہرحال سامنے نہیں آ رہی، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری خبریں موجود ہیں۔ اب یہ سیکٹیرین وار ہے یا یہ اور کوئی لڑائی ہے جو کہ تبدیل ہو رہی ہے سیکٹیرین وار میں، یا کیا یہ پراکسی وار ہے، اس کے حوالے سے بات میں کم ہی کروں گا۔ اور بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ کرنا چاہتا ہوں کہ یار یہ کیا ہمارا ملک ابھی ان سب معاملات کے لیے، کیا ہمارا ملک متحمل ہے کہ ہم یہ سارے معاملات سہ سکیں؟ یہ جو معاملات ملک کے اندر ہو رہے ہیں، ان معاملات کے ہونے سے ملک بہتری کی طرف جائے گا یا ملک کے اندر انتشار پھیلے گا؟ پارا چنار میں جو واقعہ ہوا وہ ایک لینڈ کی ڈسپیوٹ کے اوپر ہوا، یا ہم سب کو پتہ ہے، اور اس میں قتل عام دونوں طرف ہی ہوا ہے۔ لیکن جو خبریں ہیں وہ یہ ہے کہ ابھی جو کراچی کے اندر صورتحال ہے اور جس اذیت سے کراچی کے شہری گزر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ سڑکیں بند ہیں اور دھرنے چل رہے ہیں، اور بہت ساری جگہوں پر ٹریفک جام ہے، اور جو مظاہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ جی پارا چنار کو کھولا جائے اور وہاں آمد و رفت، داخلی اور خارجی راستے جو بند کر دیے گئے ہیں ان کو کھولا جائے اور آمد و رفت کو جو ہے وہ بحال کیا جائے۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ایئرپورٹ کے سارے راستوں کو، کراچی ایئرپورٹ، انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے سارے راستوں کو بند کر دیں گے جناح ٹرمینل جانے والے، اور ہم کراچی ایئرپورٹ پہ بھی کوئی جہاز کو لینڈ کرنے نہیں دیں گے جب تک پارا چنار کے راستے نہیں کھولے جاتے۔ میں بات یہ کروں گا کہ دیکھیں بہت ساری باتیں ہو گئیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شیعہ مرے یا سنی مرے، دونوں جو ہے وہ انسانیت کے درجے کے اندر آتے ہیں، اور دونوں کا قتل انسانیت کا قتل ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور وہاں کون کس کو مار رہا ہے یہ مجھے نہیں پتہ، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ دونوں کلمہ گو ہیں۔ مرنے والا بھی جو ہے وہ علی کا شدائی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور مارنے والا بھی جو ہے وہ کلمہ گو ہے۔ تو یہ معاملات کیوں ہو رہے ہیں، اور یہ ایک لینڈ کے ڈسپیوٹ سے یہ سیکٹیرین وار میں کیوں تبدیل ہو رہی ہے، یہ بات جو ہے وہ سمجھنے کی ہے۔ اور ابھی ایز اے نیشن ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ میں سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہا ہوں بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی فلاں کی انوالومنٹ ہے اور فلاں یہ کر رہا ہے، اور جی اگر آپ کو اتنا ہی دھرنے دینے ہیں تو آپ وہاں صوبے میں خیبر پختونخوا میں جا کے دیکھیں۔ ابھی یہ وقت نہیں ہے اس طرح کی باتیں کرنے کا۔ جب ملک کے اندر آگ لگی ہوئی ہو، ملک کے اندر انتشار کا معاملہ ہو رہا ہو، تو اس وقت اس آگ کو ٹھنڈی کرنے والی باتیں کرنی چاہیے، اس وار کو ختم کرنے کی طرف، ڈائلاگ کی طرف لے جانے کی بات کرنی چاہیے، نہ کہ یہ کہ آپ کسی ایک جو ہے وہ باکس میں جا کے کھڑے ہو جائیں اور دوسرے والے کو جو ہے وہ لتاڑنا شروع کر دیں۔ سب کو سب پتہ ہے وہاں کون غلط کون صحیح اور کون یہ اس میں انوالومنٹ ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے اس کو جتنا جلدی حل کر لیا جائے اتنا بہتر ہے۔ وہ دیکھیں ابھی جو ملک کی معاشی صورتحال ہے اور جہاں ہمارا ملک کھڑا ہوا ہے، سیاسی بحران تو بہرحال ہے ہی۔ آپ نے ایک لیڈر کو جیل میں رکھا ہوا ہے، اس کے ہزاروں کی تعداد میں سپورٹرز، لاکھوں کی تعداد میں سپورٹرز باہر موجود ہیں، جس نے اس کو ووٹ دیا۔ جو آپ نے حکومت اس ملک کے اندر بنائی ہے اس پر اس طریقے سے عوام کا اعتماد بہرحال موجود نہیں ہے۔ پھر اس سب کے بعد ایک اس طرح کا معاملہ ملک کے اندر ہو جانا کہ جس کے اندر جو ہے وہ فرقہ واریت کی بو آنے لگے اور یہ معاملہ بڑھتا ہوا نظر آئے، تو اس کے اندر تو
ساری چیزیں چھوڑ کر ایسی بات کرنی چاہیے کہ جس کے اندر ڈائلاگ کا راستہ نکلے، جس کے اندر یہ جو آگ ہے اس کو ٹھنڈا کیا جائے. ایز اے سٹیزن یا ایز اے پاکستانی یا ایز اے ہم نیشن، جو ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے کہ سوشل میڈیا کی طاقت جو ہے وہ کسی بھی چیز کو کہیں بھی موڑ سکتی ہے. تو ہم نے جو ہے اس آگ کو ٹھنڈا کرنا ہے، بجائے اس کے کہ جی ہم یہ جو ہے وہ مختلف تعویلات لے کر آئیں اور مختلف تعویلات جو ہے وہ پیش کریں اور جو ہے وہ شیعہ سنی کے جھگڑے میں پڑیں. دیکھیں یہ بہت ہو گیا، ہم نے بہت سہ لیا. اب اس ملک کو شام اور لیبیا نہیں بننے دیجیے. یہ پاکستان ہے، یہاں شیعہ سنی رہتے ہیں. یہاں محرم الحرام جو ہے یا عاشور بہت جوش و جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے. یہاں ربیع الاول بھی اسی جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے. تو کچھ چند لوگ اور باہر کی انوالومنٹ کریں اور ہمارے ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں صرف اس ایک واقعے کو لے کر. تو اس میں ہماری قوم کو جو ہے وہ کام کرنا چاہیے جس پہ جو ہے وہ انسانیت کا بھلا ہو، جس پہ پاکستان کا بھلا ہو. اگر آپ آج یہ بات کریں گے کہ جی اس کی غلطی ہے اور اس کی غلطی ہے تو اس سے معاملہ حل نہیں ہوگا. معاملہ حل کی طرف لے کے جانا ہے تو آپ نے یہ بات کرنی ہے کہ جی کسی بھی طریقے سے ان دونوں پارٹیز کو کہیں نہ کہیں، ان دونوں جو وہ ہیں پارٹیز ہیں، ان کو آپ نے کسی نہ کہیں ٹیبل پہ لانا ہوگا، ڈائلاگ کرنا ہوگا، یا جو ان کی ڈیمانڈز ہیں ان کو سننے کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ مشاورت کا عمل یا کوئی نہ کوئی APC بلائیں، یا آپ نے کوئی نہ کوئی ڈائلاگ جو ہے ان کے ساتھ کرنا ہوگا. اور اسی طریقے سے آپ نے ایز اے نیشن جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی اتحاد کا ساتھ دینا ہے، متحد رہنا ہے، اور اس طرح کی ادھر ادھر کی باتوں میں نہیں پڑنا ہے، بلکہ بات کرنا ہے کہ بھائی اس مسئلے کو حل کرائیں. یہ ملک متعامل نہیں ہے. سیلریڈ کلاس طبقہ مر رہا ہے، پس رہا ہے، مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، حکومت پر عوام کا اعتماد نہیں ہے، حکومت عوام کا اعتماد نہیں لے پا رہی ہے. پھر ریاستی اداروں کے حوالے سے جو سوشل میڈیا پر بات چیت ہو رہی ہے، یہ سب جو ہے یہ کوئی اچھے سائنس نہیں ہے. اور دیکھیں وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں جو ریاستی اداروں کے حوالے سے آپ لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے مان لی. مطالعہ پاکستان آپ لوگ بولتے ہیں ہمیں غلط پڑھا دی، ٹھیک ہے مان لیا. لیکن ابھی مجھے یہ بتائیں کہ جب ملک کے اندر اس طرح کا معاملہ ہو اور ریاستی ادارے اس کو حل کر رہے ہوں تو ہمیں ان ریاستی اداروں کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے. آپ جب اپنی اسٹیبلشمنٹ پر، آپ اپنی جب ریاستی اداروں کے اوپر اعتماد نہیں کریں گے تو معاملے کا حل نہیں نکلے گا. اور جو معاملات خراب ہو رہے ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ عوام جو ہے وہ اپنا اعتماد نہیں دے پا رہی ہے، یا وہ عوام کا اعتماد لینے میں ناکام ہو رہے ہیں. لیکن ابھی یہ وقت ایسا ہے کہ ہمیں ریاستی اداروں کے پیچھے کھڑا ہونا ہوگا. ابھی یہ وقت ہے کہ ہمیں جو ہے وہ آگ کو ٹھنڈا کرنے والی بات کرنی ہوگی. ابھی یہ وقت، اب دیکھیں شیعہ یہاں اس ملک کے اندر بہت مختصر تعداد کے اندر ہے، اور جو سنی ڈومیننٹ ہماری کنٹری کہلاتی ہے تو اس کے اندر اگر ان کے کچھ مطالبات ہیں یا وہ دھرنا دینے جاتے ہیں، دینا چاہیے، ان کا رائٹ ہے. ریاستی اداروں کو، حکومت کو چاہیے کہ ان کو جو ہے وہ پوری جو ہے وہ فیسیلیٹیشن دے کہ وہ دھرنے کریں اور جو بھی ان کا جائز مطالبہ ہے وہ مانگیں. لیکن اس کی بنیاد کے اوپر عوام پریشان ہو، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ڈائلاگ کی بات کریں، میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف بہت سینسیبل لوگ موجود ہیں. جواد نقوی صاحب ہیں، شہنشاہ نقوی صاحب ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، طارق جمیل صاحب ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو عوام سنتی ہے. جب یہ بات کریں گے، کسی چیز سے روکیں گے تو ان کی آواز سن کر لوگ رکیں گے. اور اگر یہی خاموش رہیں گے تو عوام سمجھے گی کہ ٹھیک ہے جی ان کی طرف سے ہاں ہیں. میں سمجھتا ہوں ابھی سیاسی جماعتوں میں دو پارٹیاں ایسی ہیں کہ جو اس معاملے کو کسی نہ کسی طریقے سے درمیانی راستہ دے کر، ریاستی ادارے اپنا کام کر رہے ہیں. اور یہ بات بھی کچھ حد تک نہیں بلکہ بہت حد تک واضح ہو گئی ہے کہ انوالومنٹ موجود ہے. اور یہ بھی ریاستی اداروں کو سوچنا پڑے گا کہ کیا پاکستان کی خطے کے اندر اتنی کمزور پوزیشن ہو گئی ہے کہ آپ کے ملک کے خطے کے اندر ایک جو ہے وہ شہر کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے بارڈر سے انوالومنٹ ہو اور ایک جو ہے دوسرے بارڈر سے انوالومنٹ ہو، ایران اور افغانستان کی انوالومنٹ ہو. پاکستان کسی پراکسی وار کا متعامل نہیں ہو سکتا. کسی کے پیچھے رشیا اور کسی کے پیچھے امریکہ. ہم کسی قسم کا جو ہے یہاں پہ شام اور لیبیا نہیں بنا سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ ریاستی ادارے بہت بہتر حد تک کام کر رہے ہیں اس حوالے سے، اور عوام کو دیکھیں اعتماد دینا پڑے گا. اگر آپ ابھی جتنی ناراضگیاں ہوتی ہیں وہ سب ہوتی ہیں، لیکن جب ملک میں آگ لگی ہوتی ہے تو ناراضگیوں کو دور کر کے ایک ہو کر آپ نے اعتماد دینا ہوتا ہے ریاستی اداروں کو بھی، سیاسی جماعتوں کو بھی.
اور مسئلے کے حل کی طرف جانا ہوتا ہے. خدا نہ خواستہ یہ آگ اگر پارا چنار سے باہر نکلے گی تو پوری ملک کو اپنی لپیٹ میں لے گی, اور اللہ نہ کرے ایسا ملک کے ساتھ ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف سینسیبل لوگ ہیں جو اس معاملے کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں, اور جو یہ انوالومنٹ ہے چاہے وہ ایران کے بارڈر سے ہو یا افغانستان کے بارڈر سے ہو, اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری فارن پالیسیز کیا ہیں, ہماری خارجہ پالیسی کیا ہے, ہمارا دفتر خارجہ کیا کر رہا ہے. بھائی آپ جا کے بات کریں, آپ ایک ایٹمی ملک ہیں, آپ جا کے بات کریں کہ بھائی آپ چاہتے کیا ہیں, پوچھیں ان سے وہ کیا چاہتے ہیں بھائی. لیکن اپنی سرزمین کو استعمال نہ ہونے دیں. پاکستان نے بہت بھگت لیا, افغان وار ہوئی, ساری چیزیں ہوئی, ہمارے نوجوانوں کا نقصان ہوا ہے. اور جو ابھی پارا چنار کا معاملہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں بیچ کی راہ نکالیں. دو پارٹیاں, سیاسی پارٹیاں ایسی ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس معاملے کو حل کرانے کے لیے اپنا درمیان کا ایک راستہ دے سکتی ہیں, یا وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ثالثی کا کردار ادا کر سکتی ہیں. ایک تو جماعت اسلامی ہے. جماعت اسلامی بھی سنی ڈومیننٹ پارٹی ہے اور اس کے اوپر بھی ایک چھاپ لگتی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ جب یہ بات کرنے جائیں تو جو ہمارے اہل تشیع بھائی ہیں ان کی طرف سے شاید کچھ اعتراضات ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی مذہبی جماعت تو ہے لیکن اتنی ماڈریٹ ہے کہ ان کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ وہ کچھ شیعہ سنی والا معاملہ نہیں ہے, اور اس پارٹی میں نے دیکھا کہ شیعہ بھی بہت ہے, اور جو ان کے امیر ہیں وہ بہت سینسیبل آدمی ہیں. تو وہ یا تو اس معاملے کو ٹیک اپ کریں. میں سمجھتا ہوں بہت نازک معاملہ ہے اور ریاستی ادارے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور کوئی رائے قائم کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن دیکھیں کسی نے اسٹیپ تو لینا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی سے بھی بہتر پوزیشن پر اگر کوئی پارٹی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, جس کے اندر پارٹی کے اندر ایک پورا جو ہے وہ شیعہ اہل تشیع حضرات بھی ہیں, ان کے کچھ ایم پی ایز بھی ہیں, ان کے جو پارٹی کے ممبرز بھی ہیں, پاس میں بھی رہے ہیں. دوسرا ان کے جو سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں تو انٹیریئر کے اندر ایک بہت بڑی تعداد اہل تشیع حضرات کی ہے, ان کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے اہل تشیع حضرات کا. تو پاکستان پیپل پارٹی ایک ماڈریٹ پارٹی ہے, ڈیموکریٹ پارٹی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ابھی سرکار کے اندر ریاستی اداروں کے ساتھ مل کر بھی جو ہے نا وہ بات چیت کر کے کچھ نہ کچھ کر سکتی ہے. گورنمنٹ میں ہے, وہ ان کے صدر ہیں ابھی آصف علی زرداری صاحب. تو پاکستان پیپلز پارٹی کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اہم کردار جو ہے نا وہ پاکستان پیپلز پارٹی ادا کر سکتی ہے. اس کے اندر وہ دیکھیں کہ کون سا بندہ ہو سکتا ہے. مراد علی شاہ صاحب ہو سکتے ہیں, کوئی سینسیبل ایجوکیٹڈ پڑھا لکھا آدمی ہو جو ان معاملات کو حل کر سکے, یا پھر جماعت اسلامی. میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی سے زیادہ بہتر آپشن پاکستان پیپلز پارٹی ہوں گا. اس کو خود رضاکارانہ طور پر پیش کرنا چاہیے. وہ جا کے اہل تشیع حضرات کے جو علماء ہیں یا ان کے رہنما ہیں ان سے بات کریں, ان سے جا کے ملیں, ان سے ملاقات کریں. دوسری طرف جو ہے وہ جو سنی ہمارے اہل سنت والجماعت کے ہیں, اورنگزیب فاروقی ہیں یا مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں, ان کے علماء سے ملیں اور جو بھی معاملہ ہے اس کو حل کی طرف لے کے جائیں. ریاستی ادارے اپنے طور پر کام کر رہے ہوں گے, جو انوالومنٹ دونوں بارڈرز کی طرف سے ہے اس کے حوالے سے ریاستی ادارے دیکھ رہے ہیں, لیکن جو ملک کے اندر ہمارے بھائی ہیں, جو لوگ ہیں, جو علماء ہیں دونوں طرف کے, ان کو لے کر بیٹھنا ان سیاسی پارٹیوں کا کام بنتا ہے. میں سمجھتا ہوں جماعت اسلامی کے حوالے سے شاید اہل تشیع حضرات کچھ اپنے اعتراضات اٹھائیں, کیونکہ وہ تھوڑی سی سنی ڈومیننٹ پارٹی ہے, حالانکہ وہ مذہبی جماعت بھی ہے. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی یا جماعت اسلامی مل کر, یا پیپلز پارٹی یا جماعت اسلامی, یہ تین آپشن ہیں. یا تو یہ دونوں مل کر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ راستہ نکالیں اور اس کو جو ہے نا یہ معاملے کو جلد سے جلد حل کروائیں. ابھی میں نے دیکھ رہا تھا کہ اہل سنت والجماعت نے بھی جو ہے وہ دھرنے دینے کا اعلان کر دیا ہے. تو یہ شاہراہیں بند رہیں گی, کراچی جیسا شہر بند رہے گا, معیشت یہاں سے چلتی ہے, شہری پریشان ہوں گے. اور یہ سب تو بہت بات کی بات ہے جو قتل عام ہو رہا ہے اور جو وہاں پارا چنار کے اندر معاملات ہو رہے ہیں. یہ ملک اس قابل نہیں رہے بھائی ابھی کہ اس کے اندر کوئی اس طرح کی پراکسی وار ہو, بارڈر سے اس طرح کی انوالومنٹ ہو. تو میں بس یہ بات کروں گا کہ ابھی دیکھیں جو معاملہ ہے, اور اس معاملے کو جتنا جلدی ہو سکتا ہے حل کرنے کی طرف جائیں. اس معاملے کو جتنا جلدی ہو سکتا ہے بہتری کی طرف لانے کی کوشش کریں. اور جو بھی لینڈ کا ڈسپیوٹ ہے, جو بھی ڈسپیوٹ ہے, وہاں پہ جا کے بات کریں. شیعوں کا بھی بہت بڑا امام بارگاہ جو ہے پارا چنار کے اندر موجود ہے, اس طریقے سے سنیوں کی بھی ایک بہت بڑی مسجد ہے, اور وہاں پہ جو ہے یہ معاملات جو ہے وہ پچھلے 2023 سے جو ہے وہ اور ابھی جو ہے وہ ہیٹ اپ ہو گئے. ان معاملات کو حل کرنے کی طرف لے کے جائیں. میرے خیال سے جماعت اسلامی یا پیپل پارٹی میں سے کسی ایک کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا, اور عوام کو یہ ابھی اس وقت جو ہے نا سوشل میڈیا کے اوپر ادھر ادھر کی بات کرنے سے گریز کرنا پڑے گا کہ جی آپ وہاں جا کے دھرنا کیوں نہیں کرتے, اور جی یہاں کیوں دھرنا کر دیتے ہیں, اور جی آپ کی ایران کی انوالومنٹ اور آپ کی سعودیہ کی انوالومنٹ, ان سب سے باہر نکلنا پڑے گا. بھائی آپ نے ابھی
صرف اور صرف یہ بات کرنی ہے کہ اس کو مسئلے کا حل کیسے دیا، باقی ریاستی ادارے دیکھ لیں گے، مسئلے کا حل نکالیے. اور میں بہت تکلیف میں ہوں، اور میری خواہش ہے کہ دونوں طرف کے علماء میں سمجھتا ہوں کہ وہ سینسیبل بھی ہیں، چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں، حساسیت، معاملے کی حساسیت کو بھی سمجھتے ہیں، اور دونوں طرف کے علماء جو ہیں وہ کوئی بیچ کا راستہ نکال کے ساتھ بیٹھیں گے، اور کوئی نہ کوئی ڈائلاگ ہوگا، اور کچھ نہ کچھ انشاءاللہ جو ہے وہ معاملے کا حل نکلے گا. اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے ملک میں رہنے والے جتنے باشندے ہیں، چاہے وہ شیعہ ہوں، سنی ہوں، یا اور بھی اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. یہ ملک رہے گا تو یہاں پہ شیعہ بھی رہیں گے، سنی بھی رہیں گے، اور عیسائی بھی رہیں گے، ہندو بھی رہیں گے. اور اگر یہ ملک خدا نخواستہ جو ہے وہ پراکسی وارز کی نظر ہو جائے گا، یا خدا نخواستہ جو ہے وہ دوسرے ممالک رشیا اور امریکہ جو ہے وہ اپنی جنگ یہاں پہ تھوپنے کی کوشش کریں گے، تو پھر سکون سے کوئی بھی نہیں رہ پائے گا. پھر آگ لگتی ہے تو پورا گھر لپیٹ میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.